نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو لیڈیز فورم صاحبان کی طرف سے ایج وتھ گریس کے اس اگلے سیشن میں خوش آمدید۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ ہم سب آج پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اس فورم پہ جمع ہوئے ہیں۔ ہمارا پچھلا سیشن بھی ایک بہت ہی اہم موضوع پر پین مینجمنٹ پر مبنی تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ مختلف طرح کے مینٹل اور فزیکل چیلنجز کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جیسے جیسے ہم عمر کی سیڑھیاں چڑھتے جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی درد کسی نہ کسی شکل میں ہمارا ساتھی بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن ڈاکٹر کنول نے بہت ہی کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ بتایا کہ یہ معاملات کافی حد تک مینیجیبل ہوتے ہیں، اور اس میں ہماری مینٹل اور فزیکل ول پاور کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ کن کن میل پریکٹسز سے ہمیں بچنا ہے، اور کس طرح کے سمٹمز کو بالکل بھی نظر انداز نہیں کرنا، اور صحیح وقت پہ صحیح ڈاکٹر کا انتخاب، اور پھر ڈاکٹر کو اپنے تمام سمٹمز آپ بتائیں تاکہ صحیح ڈائگنوز ہو سکے۔ میڈیکل ہیلپ کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی ماڈیفیکیشن اپنی ڈیلی روٹین میں کر کے ہم زندگی کا جو خوبصورت سا تحفہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کی ہم قدر بھی کریں اور اس کو پازیٹیولی گزاریں۔ بہرحال آگے چلتے ہوئے ہم ڈاکٹر کنول کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے۔ ایک اور بہت ہی انٹرسٹنگ سے ٹاپک کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ یہ سیشن بھی ہم سب کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا بڑا شکر، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہمارے پاس صاحبان جیسا ایک فورم ہے جہاں پر سینئر سٹیزنز کے لیے کام ہو رہا ہے، کہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے اور ہمارے چیلنجز بھی بڑھتے ہیں اور ہمیں کوئی سہارا نہیں ملتا، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی بتانے والا نہیں۔ آپ دیکھیں پیرنٹنگ پہ اتنا کام ہوتا ہے اور بہت سے ایریاز میں کام ہو رہا ہے، لیکن ہم نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے پیاروں کو بہت آسانی سے ڈسکارڈ سا کر دیا ہے، انڈرسٹوڈ لے لیا کہ بس وہ تو اب عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ خود سے اپنے مسئلوں کو حل کر سکتے ہیں، انہوں نے اتنی زندگی گزاری ہے۔ اور ہم بھی بہت سے ایسے مقامات پہ بہت بہادر بننے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسے جیسے عمر ہماری بڑھتی ہے تو یہ جو اوتھینٹک ہیپینس اور ایک پازیٹیوٹی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں اتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اتنا کچھ ہم نے اچیو کیا ہوا ہوتا ہے، لیکن اداسی ہم پہ حاوی ہو جاتی ہے، ڈپریشن ہمیں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم جتنی بھی کوشش کرتے ہیں ہم خوش نہیں رہ پاتے ہیں۔ اسی لیے اوتھینٹک ہیپینس پہ آج ہم بات کریں گے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے عمر ہم انسان کی بڑھتی ہے ہمارے اندر اتنا وزڈم ہوتا ہے۔ پورا خاندان ہم سے مشورے لیتا تھا اور ابھی بھی لوگ لیتے ہیں، ہمارے تجربات سے سیکھتے ہیں۔ ہمارے اندر بہت سے معاملات میں وہ کلیئرٹی ہے جو وہ بچے جو کہ اے آئی، چیٹ جی پی ٹی اور جیمنائی سے ہیلپ لے رہے ہیں ان کے اندر وہ نہیں ہوتی۔ لیکن جو ہماری فزیکل لمیٹیشنز ہیں، جو ہمارے لاس ہیں، جو ہماری لونلینس ہے، ہمارے فائنینسز کے چیلنج ہیں، ہمارے رول چینج ہو گئے ہیں، ہماری زندگی میں بہت سی جگہوں پہ ہمارے ریگریٹس ہیں، اس کی وجہ سے ہم کیا کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈپریشن میں رکھ رہے ہیں۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں ہائیز اینڈ لوز تو ہوں گے نا، لیکن آپ اگر 60 سال کی عمر پہ آ گئے ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں نے اپنے آپ کو خوش کیسے رکھنا ہے، میں انٹینشنلی اپنے اندر یہ کوالٹی پیدا کروں، تو آپ بہت خوش رہ سکتے ہیں۔ یعنی بڑھاپے میں جا کر آپ کو اپنے آپ کو مزریبل نہیں رکھنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوئے خوشی کے اظہار کے ساتھ رہنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں، اٹ واز فل آف آپٹمزم، یعنی وہ ہر چیز کا مثبت پہلو دیکھتے تھے۔ اب ہمارے میں سے جو لوگ بھی اوتھینٹک ہیپینس کے ساتھ نہیں ہوتے، جیسے جیسے ہم ایج کرتے ہیں ہم بہت سارے فیئرز کے ساتھ بات کرتے ہیں،
مثبت پہلو نہیں ہوتا. ہر چیز میں پہلے ہم کوئی نہ کوئی خرابی ڈھونڈتے ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ریزیلینس کتنی زیادہ تھی کہ جب بھی کوئی مشکل آتی تھی وہ اپنے آپ کو کھڑا کرنا جانتے تھے اور اللہ سے مدد طلب کرنا جانتے تھے. ہمارے بہت سے لوگ جیسے ہی 50s اور 60s کو کراس کرتے ہیں تو انہوں نے نا اپنے آپ کو بھرپور پیکج بنایا ہوا ہوتا ہے جسمانی اور نفسیاتی مسائل کا. اسی لیے شکر گزاری بھی نہیں آتی، حالانکہ ہم دوسروں کو یہ درس دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن اپنے بہت سے بیہیویئر سے ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شکر گزاری جو ہے وہ سب سے بڑی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا صحیح اظہار اور استعمال کیا جائے. اسی طرح وہ آخری سانس تک کوئی نہ کوئی با مقصد زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ والا ماڈل اس وقت سینئر سٹیزنز کا نظر نہیں آتا. سائیکلوجیکلی بھی اگر ہم دیکھیں بہت سی ریسرچ بتاتی ہے ہمیں کہ اگر کسی انسان کی زندگی میں مقصد ہوتا ہے، اس کے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، اس کے اندر شکر گزاری ہوتی ہے، وہ ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوتا ہے، تو یہ بہت ایک اسٹرانگ پریڈکٹر ہوتا ہے کہ آپ جیسے جیسے بڑھاپے میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے آپ خوش ہوں گے، آپ کو اپنی زندگی اچھی لگے گی. تو یہاں پر ان سب باتوں کو سوچتے ہوئے میرے ذہن میں تو یہی سوال آتا ہے کہ جیسے ہماری عمر بڑھتی ہے ہم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ ہم نے اپنے ان بیریئرز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور 3-4 ایریاز کو ہم دیکھیں گے. سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہم ایموشنل اور سائیکلوجیکل بیریئرز جو اپنے ہیں، ہرڈلز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں. آپ اگر اپنے لیے اپنی چیک لسٹ بنائیں گے اور دیکھیں گے کہ اچھا ان میں سے میرے کیا مسائل ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے یہاں پہ صاحبان کے فورم میں ایج ود گریس کی سیریز میں، اور اس کے علاوہ بھی آپ کو اتنی کتابیں مل جاتی ہیں، اتنے آرٹیکلز آپ پڑھ سکتے ہیں. ہر وقت تو آپ اپنے فون پہ بیٹھتے ہی ہیں، کچھ نہ کچھ دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، تو آپ وہاں پر کوئی ہیلدی ریڈنگ کرنی شروع کر سکتے ہیں کہ میں اپنی اس ایج میں اپنے آپ کو کیسے پروڈکٹیو بناؤں. تو ایموشنلی اور نفسیاتی بیریئرز ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ ہم نے نا اپنی پوری زندگی میں نا بہت سی ڈس اپوائنٹمنٹس اور ان پروسیس ٹراما کو جمع کیا ہوا ہوتا ہے، اس کے ڈھیر لگائے ہوئے ہوتے ہیں، انبار ہوتے ہیں ہمارے اپنے اندر، جہاں پہ ہم بہت دکھی ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں. ہم کہیں نہ کہیں بچپن، پھر جوانی، پھر اس کے بعد کے مراحل میں شادی ہوئی اور شادی کے مسئلے مسائل، ان سب میں ٹراماٹائزڈ ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس ٹراما کو اپنے اندر پروسیس نہیں کیا. اسی طرح جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کے اندر ایک فیئر آنا شروع ہو جاتا ہے ڈپینڈنسی کا. آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی پہ برڈن نہ بنوں، اور یہ جو ایک فیئر ہوتا ہے نا، کیونکہ جب تک آپ کما رہے ہیں یا آپ انڈیپینڈنٹلی بہت سے اپنے مسئلے مسائل ہینڈل کر رہے ہیں تو یو فیل ان کنٹرول آف یور سیلف. آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت کچھ خود کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں. لیکن جیسے جیسے اب آپ ریٹائرمنٹ اور پھر اس کے بعد کے مراحل، اب آپ اتنا کما نہیں رہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنی سیونگز میں سے سب کچھ نکال رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ایک انسیکیور ایریا ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جیسے جیسے عمر ہماری بڑھتی ہے ہمارے لیے اپنے آپ کو چینج کے ساتھ اڈیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے، بچے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیو روٹینس ہمیں بنانی پڑتی ہیں، تو وہ ہمیں مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے. اور اوور ایئرز ہمارے ریجڈ تھنکنگ پیٹرنز بن جاتے ہیں جو کہ ہمیں خود ہی توڑنے بڑے مشکل لگ رہے ہوتے ہیں. میں اپنی ریلیٹیوز میں سے خاتون کو جانتی ہوں، بزرگ خاتون ہیں، اب ان کے بچے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ میں نے کسی کے پاس جا کے نہیں رہنا، میں نے یہیں رہنا ہے. وہ اکیلی رہ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے، ان کی اس ڈیسیژن کی وجہ سے سارے ان کے بچے جو ہیں وہ پریشان رہتے ہیں. وہ جہاں پہ بھی ہوتے ہیں دنیا میں وہ بار بار پریشان ہیں، اور وہ کبھی کوئی ان کو ملنے آتا ہے، کبھی کوئی ملنے آتا ہے. اچھا جب بھی کوئی آتا ہے، چاہے وہ 1 مہینہ رہے، 2 مہینہ رہے، سارا لوڈ انہی پہ آ جاتا ہے کیونکہ ان کا گھر ہے، اور باقی لوگ جتنا بھی ان کا خیال رکھنے کے لیے آئیں وہ مہمان کی طرح آتے ہیں، اور وہ خود بھی ڈسٹرب رہتی ہیں، بچے بھی ڈسٹرب رہتے ہیں. اس کے برعکس میں ایک اور اسی طرح خاتون کو جانتی ہوں اپنی فیملی میں، اور جب ان کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو ظاہر فیملی نے بھی فیصلہ کیا کہ آپ نے اکیلے نہیں رہنا. انہوں نے خود بھی سوچا کہ ہاں میں اکیلی نہیں رہ سکتی، اور انہوں نے اپنے آپ کو اس طرح سے ایڈجسٹ کیا کہ کبھی وہ ایک بچے کے پاس چلی جاتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد دوسرے کے پاس، پھر تیسرے کے پاس. اس طرح ان کے اوپر بھی کوئی ایسا برڈن نہیں آتا، ان کو سب بچوں کے ساتھ رہنے کا اور لائف کو انجوائے کرنے کا موقع مل جاتا ہے.
اور اس کے ساتھ ساتھ بچے بھی، ان کو بھی اپنی اسپیس مل جاتی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک کے پاس ہی رہ کر سارے ان کے ایموشنل، فزیکل اور ہر طرح کی ریسورسز جو ہیں ان کو ڈرین کریں. تو یہ جو ریجڈ تھنکنگ پیٹرن ہمارا ہوتا ہے نا، یہ خاص طور پہ میں اس کو بہت ہائی لائٹ کرتی ہوں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے اوپر آپ ایک دم سے نہیں کام کر سکیں گے، آپ کو اس میں 20s اینڈ 30s میں کام کرنا شروع کرنا ہوتا ہے. اور اگر کوئی کہے کہ تب میں نے نہیں سوچا، تو 40s میں کام کرنا شروع کر دیں. جتنی ارلی آپ اپنے ان پیٹرنز کو فلیکسیبل بنائیں گے، آپ دیکھیں گے اتنا زیادہ آپ کی زندگی بہتری کی طرف جائے گی. اسی طرح نیگیٹو سیلف ٹاک کا بہت بڑا رول ہوتا ہے ہماری زندگی میں. یعنی آپ اپنے آپ کو یوز لیس سمجھنا شروع کر دیں، آپ کے اب تو میرا وقت بس ختم ہو رہا ہے، بس یہ کل میں مری، پرسوں میں مری، بس میں نے تو اب مر ہی جانا ہے. تو اس طرح سوچنے والے افراد جو ہوتے ہیں نا، ان کے اندر اوتھینٹک ہیپینس نہیں آتی ہے، وہ خوش نہیں رہ پاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس جلدی میں نے مر جانا ہے. تو مجھے پھر آپ کا دماغ جو ہوتا ہے نا، وہ پروگریسو نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا تھا کہ میں اپنے لیے جب سوچتی ہوں تو میں اکثر یہ کہتی ہوں، اچھا مرنے کو تو میں اگلا سانس نہ لے سکوں، جو اللہ نے وقت لکھا ہے وہ تو آگے رہنا ہے، لیکن what if I have next 20 years to live. اور جب میں یہ سوچتی ہوں 20 years، تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بڑا ٹائم فریم ہے ان 20 سالوں میں. اب میرے پاس جو میچورٹی ہے، اب میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے، میں کیا کچھ کر سکتی ہوں. اور جیسے ہی میں اپنا مائنڈ سیٹ یہ بناتی ہوں، تو ایک خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے، کنٹرول کا احساس بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ایک بڑی لمبی سی ایک چیک لسٹ آ جاتی ہے کہ اپنے ان ایریاز پہ اس طرح سے پھر کام کرنا پڑے گا. کیونکہ 20 سال کے بعد مجھے اپنے آپ کو کہیں بسترے پہ پڑا ہوا نہیں دیکھنا. مجھے اپنی طرف سے حد الوسع کوشش کرنی ہے، اور اپنی دعائیں بھی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے آخری سانس تک پروڈکٹیو رکھنا ہے. پھر یہ کہ ایموشنلی نا ہم ریومینیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. ریومینیشن کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ خاموشی سے بیٹھے ہوئے اور آپ کے اندر سوچوں کی جگالی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ جو جگالی ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس ریگریٹس ہیں، لاسٹ اپرچونیٹیز ہیں، اور آپ بار بار سوچ رہے ہیں میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ نہیں کیا، مجھے یہ ایسے کرنا چاہیے تھا، مجھے وہ ایسے کرنا چاہیے تھا، مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اور اسی سوچ کی وجہ سے آپ خوش نہیں رہ پاتے. کبھی آپ کے سر میں درد، کبھی آپ کا بلڈ پریشر زیادہ، کبھی آپ دکھی ہیں، کبھی آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے، کبھی آپ فیئرز کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس میں بات چیت جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو اولڈرس ایڈلٹس ہوتے ہیں، سینئر سٹیزنس ہوتے ہیں، وہ کوگنیٹیو ریفریمنگ کو پریکٹس کرتے ہیں. جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائی ہیں نا، ان سب کو ٹھیک کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر نیگیٹو سوچیں ہر انسان کو آتی ہیں، لیکن وہ فوراً اپنی اصلاح کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی نہیں، میں نے تو نیگیٹو نہیں سوچنا، میں تو افورڈ ہی نہیں کر سکتی نیگیٹو سوچنا. اچھا، ایک ہی سوچ کی جگالی آتی ہے آپ کو، ایک ہی سوچ سٹک ہو جاتی ہے آپ کے مائنڈ میں، کوئی چیز آپ کو بادر کر رہی ہوتی ہے، تو آپ پھر فوراً کہتے ہیں بھائی یہ پرانی بات میں چھٹی دفعہ کیوں سوچ رہی ہوں. نہیں بھی نہیں، مجھے تو ابھی پریزنٹ مومنٹ میں رہ کے اس کو بہت بہترین بنانا ہے، اور اس کے لیے استغفار پڑھ لینی ہے. اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی یا میں کوئی چیز ٹھیک نہیں کر سکی، وہاں سے میں یہ سیکھ لوں کہ اب میں نے چیزوں کو ٹھیک کیسے کرنا ہے. اسی طرح مجھے اپنے اندر فلیکسیبلٹی لے کر آنی ہے کہ کس طرح میں اپنے رشتوں کو نبھاؤں، کیسے میں زندگی کو بہتر بناؤں. تو جو لوگ کوگنیٹیو ری فریمنگ کر لیتے ہیں، ان کی زندگی کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی. پھر ہم سوشل بیریئرز کو دیکھتے ہیں. دیکھیں، لونلینس ہوتی ہے لوگوں میں، آئسولیشن ہوتی ہے. آئسولیشن اس طرح سے بھی ہو جاتی ہے کہ بچے اپنی زندگی میں اتنے مصروف ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اور کبھی کبھی ہسبینڈ وائف بھی جو ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی کمپینین شپ پہ کبھی بھی کام ہی نہیں کیا ہوتا، اور وہ بھی الگ الگ سے بس رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی زندگی گزارنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سے بھی آئسولیشن شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح آپ کو کئی دفعہ نگلیکٹڈ فیلنگ آتی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، کوئی میرے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا. اس کی وجہ سے آپ کے جو سوشل رولز ہوتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو لگتا ہے فلاں کو ملنے کا بھی کیا فائدہ، بلکہ کئی دفعہ بچے آپ کے کہہ رہے ہوتے ہیں فلاں کو ملیں، ادھر جائیں ادھر آئیں. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، ہم رشتہ داروں سے کٹ آف ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ہم خود بخود یہ بیریئرز جو ہیں وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اور کیا ہو رہا ہے کہ ہم کمیونٹی سٹرکچر کا ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ اس کو توڑ رہے ہیں. ہم وہاں پہ وہ معاملات جو ان کو لے کے ہی نہیں چل رہے. تو کچھ جگہوں پہ اگر ہم اپنے دینی لینس سے دیکھیں تو وہاں پہ بچوں کا رول آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کو کتنا آنر کرتے ہیں، کتنا ان کو انگیج کرتے ہیں. اور کچھ جگہوں پہ ہمارا اپنا رول آ جاتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ کتنا انگیج ہوتے ہیں، ہم کتنا زیادہ ان کے ساتھ بہت ہیلدی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. یعنی میں کوچنگ کرتے ہوئے ایسی فیملیز کو بھی دیکھتی ہوں جہاں پہ
جو بچے ہیں مطلب وہ بہت اچھے ویل سیٹلڈ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہمیں ایگزاسٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح سے وہ رہتے ہیں، اس طرح کی نیگیٹیوٹی سپریڈ کرتے ہیں اور اس طرح کی نیگیٹو باتیں کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم ان کا خیال کیسے رکھیں. اور اسی طرح سے کچھ والدین مجھے ایسے ملتے ہیں جو سینئر سٹیزنز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم انگیج ہونا چاہتے ہیں بہت سی ایکٹیویٹیز میں، لیکن ہمارے بچے ہمیں انگیج نہیں کرتے، اور ان کو پھر اپنا کوئی ایک سوشل نیٹ ورک جو ہے اس کو اسٹرانگ کرنا نہیں آتا، اور اس میں پھر آپ دیکھیں ان کو ڈپریشن ہوتا ہے. تو جتنے آپ کے سوشل بیریئرز آپ کراس کر لیتے ہیں اتنا آپ کی یہ جو ڈپریشن ہے نا اس سے آپ اپنے آپ کو بچا پاتے ہیں. پھر اسی طرح فزیکل اور ہیلتھ بیریئرز ہوتے ہیں، بہت سی کرونک ڈیزیزز ہیں، دردیں ہیں، فٹیگ ہے، نیند ڈسٹربڈ ہے، میڈیکیشن آپ بہت سی ایسی ادویات لے رہے ہیں ان کے اثرات ہیں، موبلٹی اس طرح کی نہیں رہتی، آپ کا چلنا پھرنا متاثر ہوا ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ ہم کتنا اس ایج میں بھی اپنی موومنٹ پہ، اپنا سن لائٹ ایکسپوجر پہ، اپنے سوشل کنیکشن پہ، اپنی ہیلدی ایٹنگ جو ہے اس پہ ہم کتنا انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. یعنی آپ نے عمر کے کسی بھی حصے میں کوئی بھی اگر فیصلہ کر لیا، لیکن اب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے اپنی زندگی کو بہتر بنانا ہے، تو آپ بہت اچھی طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں. پھر ہمارے اسپریچول بیریئرز بھی ہوتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ اب آپ سے عبادت میں فوکس نہیں کیا جا رہا. بہت سے سینئر سٹیزن جو ہیں وہ یہ باتیں کہتے ہیں کہ اب اس طرح نماز نہیں پڑھی جاتی، ہم نے تو ساری زندگی تکیہ لگایا تھا کہ بڑھاپے میں آ کر اس طرح اچھی سی نماز پڑھیں گے، لیکن اب تو مطلب بالکل نہیں پڑھی جا رہی ہے. بالکل جو کام وہ کرنے والے تھے وہ تو بلکہ اور برے ہوتے چلے جا رہے ہیں. ظاہر ہے پھر اس کا ایک اپنا سٹریس فیکٹر ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو پریشان کرنا شروع کر دیتا ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ ابھی تو عبادت کرنی تھی یا وہ بھی نہیں صحیح ہو رہی، پھر آپ کو موت سے ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے تو آپ کہتے ہیں اچھا چلو بھی ٹھیک ہے میں مانتی ہوں کبھی بھی مر سکتے ہیں، لیکن نہیں مطلب اندازہ ہے مجھے ہماری فیملی میں کس ایج میں زیادہ تر لوگ جاتے ہیں، تو ہم ابھی بھی اسی طرح سے چل رہے ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ اسپریچولی بہت ڈسکنیکٹڈ بھی فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ کئی دفعہ ادویات بھی ایسی لے رہے ہوتے ہیں. قرآن کے مجالس میں کچھ لوگ نہیں جا رہے ہوتے، حالانکہ آپ دیکھیں قرآن میں ہم کیا پڑھتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ بے شک اللہ کا ذکر ہی انسان کے دلوں کو اطمینان دیتا ہے. تو اتنے سارے بیریئرز کو دیکھنے کے بعد اگلا سوال یہی آتا ہے، کون ذمہ دار ہے ہماری اس خوشی کا؟ ہم کس کو یہ ذمہ داری دیں گے کہ وہ بتائے کہ ہم نے خوش کیسے رہنا ہے؟ اور یہ بہت ہی پاورفل کویسچن ہے جو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے. سینئر سٹیزنز کے لیے میں کہوں گی کہ اس کا جواب یہ نہیں ہے کہ میں، اس کا جواب ہے شیئرڈ رسپانسبلٹی. یعنی جب آپ ینگ ہیں تب تو بہت ساری خوشیوں کے، اوتھینٹک ہیپینس کے آپ خود ذمہ دار ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھتی جاتی ہے اب ایک شیئرڈ پروسیس ہے جس کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. سائیکالوجی یہ بتاتی ہے کہ 40% خوشی کی رسپانسبلٹی ہمارے اپنے انٹرنل فیکٹرز ہیں. اس پہ کافی ریسرچ ہوئی بھی ہے، جس میں کیا کچھ آتا ہے. ہمارا مائنڈ سیٹ آتا ہے، پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. ہم کتنا زیادہ شکر گزاری، گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کرتے ہیں. ہم کتنا ہیلدی طریقے سے سوشلی انگیجڈ ہوتے ہیں. اب آپ کی بہویں ہوں گی، داماد ہوں گے، اسی طرح باقی رشتہ دار ہوں گے، آپ ان کے ساتھ کتنا ملتے جلتے ہیں کہ اپنے آپ کو آئسولیٹڈ رکھتے ہیں. ہم ہیلدی باؤنڈری سیٹنگ کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، یعنی کہاں پہ میں نے لائن ڈرا کر لینی ہے، لڑائی جھگڑا کیے بغیر، کانفلکٹ کیے بغیر. ہماری زندگی ابھی بھی بامقصد ہے کہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اکثر اوقات جب آپ 50s کراس کرتے ہیں یا 60 سے اوپر ہو جاتے ہیں، تو جب آپ مختلف لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں اچھا جی بچوں کی شادی ہو گئی، اچھا جی نوکری ہوگی، اچھا جی ریٹائرمنٹ ہو گئی، اچھا جی آپ فارغ ہو گئے. تو دماغ میں یہ خیال آتا ہے کہ اب ہم بالکل ہی فارغ ہو گئے ہیں. فارغ مین کہ اب کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کرنے کے لیے. آئی ایم لیونگ وتھ ایمٹی سسٹم. میں بس کیا وہ چھوٹے موٹے گھر کے کام کروں، بس دیٹس اٹ. بس صبح کوئی پوچھے آپ سے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں بس کچھ بھی نہیں، وہی اسی طرح سے سارا دن گزر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں اتنے سارے. نہیں، یہ تو پرپزفل لائف نہیں ہوتی. پرپزفل لائف یہ ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی ایک بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے. سب سے بڑا ٹارگٹ تو یہ اللہ کو راضی کرنا ہے. دوسرا ٹارگٹ کیا ہے کہ آپ نے مائنڈ، باڈی اور سول کے کنیکشن کو سمجھتے ہوئے اتنے جو آپ کے ایکسپیرینسز ہیں اس سے کسی نہ کسی کو فائدہ دینا ہے. اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ کہیں پہ والنٹیئر کر سکتے ہیں، اور آپ والنٹیئر کر کے وہاں پہ یوتھ کی گرومنگ کر سکتے ہیں.
اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں، ہاؤس وائف ہیں، تو وہ بھی اتنا کچھ کر سکتی ہیں. آپ اپنے بچوں کو وہ ریسیپیز دے سکتے ہیں، وہ کھانے سکھا سکتے ہیں، وہ طور طریقے سکھا سکتے ہیں. ہمیشہ ہمارے ارد گرد ایسے افراد ہوتے ہیں جو ہم سے بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کیونکہ ہم خود پرپز ڈریون نہیں ہوتے تو پھر باقی لوگ بھی ہم سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم وہ اسٹیگنٹ ہوتے ہیں. ہمارے اندر سے نا وہ خوشی نہیں نظر آ رہی ہوتی. ہماری باڈی لینگویج اور باتوں سے بھی وہ دکھ نظر آ رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن نظر آ رہا ہوتا ہے، اور ایسے افراد جو ہوتے ہیں وہ پھر کافی مشکل میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد رول آ جاتا ہے فیملی کا اور سوسائٹی کا. آپ کو پتہ ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں وہ تھرائیو کرتے ہیں، وہ کب گرو کرتے ہیں؟ جب ان کی کوئی ان کے خیالات ہیں، ان کی بات ہے، اس کو کوئی ویلیو دیتا ہے، ان کو فیصلوں میں شامل کیا جاتا ہے. اسی طرح سے ان کے رولز ہوتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں. وہ مربی کا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہیں والنٹیئر کر رہے ہوتے ہیں، وہ کسی کو مینٹور کر رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے بچوں کو؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی تم ان سے بات کرو والدین سے تو قولاً کریما، نرم کریم، بہت ہی نوبل ہمبل ورڈز میں تم نے ان سے بات کرنی ہے. اور اس میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ آپ کے اوپینینز کو کوئی ویلیو دے رہا ہے، آپ کو فیصلوں میں شامل کیا جا رہا ہے، آپ کے رول کو آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے، نسلوں کے لیے آپ کے رول کو دیکھا جا رہا ہے. لیکن بات یاد رکھیے گا کہ 40% رول پہلے ہمارا ہے. ہم جب اس 40% کو انویسٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ ہماری باڈی لینگویج، ہمارا طور طریقہ ان ساری باتوں کو دکھاتا ہے، تو وہ پھر ہم بھی اس کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. تیسرا امپورٹنٹ رول آ جاتا ہے ہیلتھ کیئر پرووائڈرز کا اور سپورٹ سسٹمز کا. یعنی ڈاکٹرز ہیں، کمیونٹی ورکرز ہیں، اسی طرح وہ افراد جو کہ دین پڑھانے والے ہیں، ان سب کی بھی کنٹریبیوشن ہوتی ہے سینئر سٹیزنز کے لیے ایز وی ایج. جیسے ایجوکیٹ کرنا ہیلدی ایجنگ کے بارے میں، کہ کون سی چیز ہیلدی ہے اور کون سی چیز ہیلدی نہیں ہے. اسی طرح مینٹل ہیلتھ کا سٹگما جو ہے اس کو کم کرنا. جیسے آپ کی ایج زیادہ ہوتی ہے نا، تو کبھی کبھی آپ تھک جاتے ہیں، آپ مینٹلی ڈسٹرب بھی ہو جاتے ہیں، آپ کو بہت جلدی بہت سی باتیں پنچ کرنا شروع کر دیتی ہیں. تو آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ڈاکٹر کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح سے آپ کو کس فیسلٹی کی طرف ریفر کرنا ہے، اور ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کیسے ہیلپ لینی ہے. اسی طرح موبلٹی ہے، نیوٹریشن ہے، چلنا پھرنا، اپنی سلیپ ہے، نیند ہے، اس کو کیسے بہتر بنایا جائے. اور ہماری انوائرمنٹ میں سینئر فرینڈلی سپیسز ہونی چاہیے، کہ سینئرز کو ایک بیچارگی کی نظر سے نہ دیکھا جائے، بلکہ وہ کمیونٹی کا بہت ہیلدی، بہت امپورٹنٹ حصہ ہوں اور لوگ ان کو وہ جگہ دیں. لیکن پھر میں دوبارہ اسی بات پہ آؤں گی، پہلا 40% ہم نے پورا کرنا ہے. جب ہم اپنی ایج کے حساب سے گریسفلی چل رہے ہیں، اپنے آپ کو پہلے سے ہی بہت بوڑھا، بہت تھکا ہوا، بہت بیمار اس طرح بنا کے پریزنٹ نہیں کرے، تو پھر وہ ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ بھی ہمیں کھڑا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ اللہ سے مدد مانگنا، اللہ سے دعا کرتے رہنا کہ اللہ تعالیٰ اس خوشی کو ہمارے دل میں رکھ دے. اور اللہ تعالیٰ خوشی کب رکھتے ہیں؟ جب ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. یعنی ہماری زندگی جو ہوتی ہے اس میں بہت سے وہ مقامات جہاں پہ ہم پریشان ہوتے ہیں، تو ہم وہاں پہ کس طرح سے ان ساری چیزوں کو لے کے چلیں گے، ہم وہاں پہ کس طرح سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے، اور اللہ پہ پھر بھروسہ ہم جو ہے وہ کرتے رہیں گے. اچھا جی، یہاں پوچھ رہی ہیں کہ آپ ریپیٹ کر دیں کہ کیسے ہم نے فیملی کو انکلوڈ کرنا ہے ڈیسیجن میں. جی دیکھیں، فیملی میں ہوتا ہے نا، بہت سارے فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں، کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہم اپنے سینئر سٹیزنز کو شامل کریں. اسی طرح اگر کوئی سینئر سٹیزن ہے اور فیملی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کوئی فیصلے کر رہی ہے، ہم ایکچولی بہت زیادہ لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں نا، بہت باتیں انہیں سنانا شروع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ فیئرز دینا شروع کر دیتے ہیں، کئی دفعہ ان کو ہر چیز پہ روکنا ٹوکنا شروع کر دیتے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اب ہمارے بچے ہی جوان ہو گئے ہیں، یہ اپنی مرضی سے بہت سے فیصلے کریں گے، تو ہم نے وہاں پہ اپنی جو ان پٹ دینی ہے ایسی دینی ہوتی ہے کہ واقعی ان کو مزہ آئے اور ان کا سننے کو اور بات کرنے کو جو ہے نا ہم سے دل چاہے نا. تو یہ چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہوں گی جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ اوتھینٹک ہیپینس، یعنی ابھی آپ نے اپنے بیریئرز بھی دیکھنے ہیں، ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، آپ نے اپنے فیکٹرز کو سمجھنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رول کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ ابھی ینگ ہیں
تو آپ کے گھر میں اور بزرگ ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے میرا رول کیا ہے. اگر آپ بزرگ ہیں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کیسے اوتھینٹک ہیپینس کی طرف لے کے جانا ہے, اللہ سے کیسے دعا کرنی ہے. اگر آپ کوئی ہیلتھ پروفیشنل ہیں, سپورٹ سٹرکچر کے ہیں, تو وہاں آپ نے دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے رول کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. یعنی ہر شخص اپنا رول صحیح پلے کرے گا تو ایک وہ جو کمیونٹی ہے جس میں ہمارے سینئر سٹیزنس ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, وہ بھی بہت ہیلدی ہوتے چلے جائیں گے. تو یہ بات ہم نے جو ہے نا اچھی طرح سے یاد رکھنی ہے. اچھا, اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہیپینس جو ہوتی ہے, جو خوشی ہوتی ہے, اس کے مختلف لیولز ہوتے ہیں, اور ان لیولز کو ہم نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. کیونکہ یہ کہہ دینا خوش رہیں, آپ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی آپ کو بس وہ جمع تقسیم کر کے بول دیتا ہے خوش رہا کریں, پریشان نہ ہوا کریں, چلیں شاباش شاباش خوش رہیں. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں میرے اتنے اندر چیلنجز چل رہے ہیں, میں کس طرح سے خوش رہوں, یہ خوش رہنا میرے لیے آسان نہیں ہے. اسی طرح سے آپ جیسے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہے. اچھا, بچے بھی آپ کو گھر میں یہی باتیں کہہ رہے ہوتے ہیں, امی خوش رہا کریں, ابو خوش رہا کریں, آپ پریشان نہ ہوا کریں. آپ کو اور زیادہ پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ مطلب یہ کس طرح مجھ سے بات کرے, مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی. تو یہاں پہ میں آپ کو ڈفرینٹ لیولز بتاؤں گی جو کہ سائیکالوجی میں ان کو پریکٹس کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی زندگی میں یہ اوتھینٹک ہیپینس جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. سب سے پہلے ہم پہلے لیول پہ آتے ہیں. اس لیول کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پہلا لیول کیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ہیڈونک ہیپینس. اچھا, یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اب اگر آپ اس کو گوگل کر کے کبھی پڑھیں گے, بعد میں پڑھیے گا, تو آپ کو بہت سا مٹیریل ملے گا کہ آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. اس کو میں کیا کہوں گی, چھوٹی چھوٹی خوشیاں. اس میں وہ خوشیاں, ڈیلی کے وہ کام, چھوٹے چھوٹے کام جو آپ کو پلیئر دیتے ہیں, کمفرٹ دیتے ہیں, جس میں آپ کا اچھا کھانا ہے جو آپ کھاتے ہیں, واک آپ کرتے ہیں, آپ کوئی کلاس اٹینڈ کرتے ہیں, آپ کے گرینڈ کڈس ہیں, آپ ان کے ساتھ وقت گزار رہے ہوتے ہیں. تو اس کو کہا جاتا ہے مائکرو پلیئرز. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور یہی ہمارا موڈ ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں, یہی ہماری انزائٹی کو کم کر رہی ہوتی ہیں, اور یہی انسان کو خوشیاں دینا شروع کر دیتی ہیں. اور دیکھیں, یہ کام, اس کے لیے آپ کو کسی پہ ڈپینڈنسی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اگر آپ خود سے چل کے کچن تک جا سکتے ہیں تو جائیں نا, جا کر اپنا کھانا خود بنائیں. لیکن نہیں, ہم وہ کام جو ہے وہ نہیں کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے نا, کہ جو جو کام میں اپنے خود کر سکتی ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں, آپ تھوڑی سی واک کر سکتے ہیں, ہم وہ بھی نہیں کر رہے ہوتے, ہم ڈرنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ہم کبھی ایکسرسائز نہیں کرتے, ہم نے کبھی اپنی بیلنس اور فلیکسیبلٹی پہ کام نہیں کیا. تو آپ بتائیں کہ مجھے اپنی یہ ایکسرسائزز کرنی ہیں. کئی دفعہ ہمارے بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ فزیو تھراپسٹ آئے گا آپ کے لیے, ہم کہتے ہیں نہیں, مجھے نہیں چاہیے, میں نے نہیں کرنا کچھ بھی. تو ہم اپنے آپ کو یہ ہیڈونک ہیپینس کے لیول پہ بھی نہیں لے کر آ رہے ہیں, اور ہم نے کیا کام کرنا ہے. اسی طرح ہمارے جو پوتے پوتیاں, نواسے نواسی ہیں, اب ہم نے بڑوں کے ساتھ اتنی آپس کے کانفلکٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے جو باتیں بہو کو نہیں سنا سکتے, داماد کو نہیں کہہ سکتے, وہ بچوں کو ہم باتیں سنا سنا کے تنگ کر رہے ہوتے ہیں. اس چیز سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. دوسرا لیول جو ہوتا ہے ہیپینس کا, پہلے آپ یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں جو ہے نا اپنی زندگی میں بڑھانی ہے. ڈیلی کے لیے آپ کے پاس کم از کم 8-10, یہ میں بہت ہی منیمم بتا رہی ہوں, ویسے تو 20 سے 50 کام آپ ایسے کر سکتے ہیں جو اتنے چھوٹے چھوٹے ہیں جو کہ آپ کو خوشیاں دیں گے. لیکن اس سے اگلے لیول پہ پھر ہم آتے ہیں, دیٹ از انگیجمنٹ ہیپینس. اس میں فلو ہوتا ہے. فلو کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ ایکٹیویٹیز ہیں جو آپ بہت اندر سے محسوس کرتے ہیں, یہ آپ کو زندہ رکھتی ہیں. اور فلو مینس کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کنسسٹنسی سے کر رہے ہوتے ہیں, فلو کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, لگاتار کر رہے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ کی گارڈننگ آ سکتی ہے. آپ کو بہت شوق ہے, آپ پودے لگاتے ہیں, ان کو پانی دیتے ہیں, اور اب دیکھیں ہر سیزن کے حساب سے آپ کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ایسی کر رہے ہیں. اگر آپ کے پاس گارڈن کی جگہ نہیں ہے یا کوئی آپ کو اس کی اسپیس نہیں دیتا, تو آپ اپنے کمرے میں 2-3 گملے رکھ سکتے ہیں, اور آپ پاٹس رکھ کے ان کے ساتھ کچھ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کہیں جا کر نیبرہڈ میں کسی کو سکھا سکتے ہیں, اور وہ آپ کنٹینیوس کام کر رہے ہیں. اسی طرح آپ کے گرینڈ چلڈرن ہیں, آپ ان کو سٹوری ٹائم آپ ان کے ساتھ رکھتے ہیں, ان کو اچھی سی سٹوری سناتے ہیں. آپ کی تجوید بہت اچھی ہے, آپ ان کو تجوید کروانا شروع کر دیتے ہیں, یا اور ان کو چھوٹی چھوٹی مورل سٹوریز, یا کبھی ہوم ورک میں بھی آپ کا کوئی بڑا اسٹرانگ سبجیکٹ ہو سکتا ہے, آپ وہ کرواتے ہیں.
ٹھیک ہے. کئی گرینڈ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو پک اینڈ ڈراپ کر دیتے ہیں اسکول میں کیونکہ بچے ان کے والدین بزی ہوتے ہیں کہ جاب کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ آپ کی انگیجمنٹ ہیپینس ہے کہ آپ ان سے بات چیت کر رہے ہیں, گپ شپ لگا رہے ہیں, ان کی کمپنی کو انجوائے کر رہے ہیں. اور بچے ویسے بھی گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ بہت جلدی اٹیچ ہو جاتے ہیں جب آپ ان کو اوتھینٹک ہیپینس کے ساتھ ملتے ہیں. پھر آپ کسی طرح کسی جگہ پہ والنٹیئر کریں. آپ ڈیلی بھی والنٹیئر کر سکتے ہیں, چند گھنٹے بھی پورے ہفتے میں کر سکتے ہیں, کوئی خاص دن آپ رکھ سکتے ہیں. اب وہاں آپ نے جانا ہی جانا ہے. آپ اسکول ٹیچر رہی ہوئی ہیں یا آپ کا کوئی خاص اسپیسیفک سبجیکٹ ہے اور اس کے لیے آپ کسی کچی بستی میں چلے جاتے ہیں, لیڈیز فورم کے ساتھ ہیں تو وہاں پہ اتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں, آپ ان میں والنٹیئر کر سکتے ہیں اور آپ بہت کچھ اپنا حصہ وہاں پہ ڈال سکتے ہیں. قرآن اسٹڈی سرکل کا حصہ بن سکتے ہیں. آن لائن بھی ہو سکتا ہے, یہ ان پرسن بھی ہو سکتا ہے. گھر کے کام جو ہے وہ آپ مینیج کرتے ہیں. کچھ ذمہ داریاں آپ نے لی ہوئی ہیں, مثلاً آپ سب بچوں کو ناشتہ بنا دیتے ہیں. آپ کہیں کوئی گروسری کرنے جاتا ہے تو آپ ساتھ چلے جاتے ہیں, آپ گروسری کر کے آ جاتے ہیں. اسی طرح آپ کو نیٹنگ کا شوق ہے, رائٹنگ کا شوق ہے, آرٹ ورک جو ہے جو ہیلدی رینج میں آتا ہے اسلامی کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو آپ وہ خود بھی کرتے ہیں اور آپ اور لوگوں کو بھی سکھانا شروع کر دیتے ہیں.